اس لیے عقیدہ اچھا رکھو، جب سرکار کا نام آ جائے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگا لیا کرو۔ اب یہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا یہ مستحب عمل ہے۔ فرض، واجب، سنت، مستحب، اور اس کے بعد ہوتا ہے مباح، پھر مکروہ ہوتا ہے۔ پھر مکروہ کی دو قسمیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ، یہ لمبی بحث ہے، لیکن یہ ایک مباح ہوتا ہے، نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، اس کو مباح سے کہتے ہیں۔ آپ کے لیے گنجائش ہے، نہ ثواب ملے گا نہ آپ کی گرفت ہے، لیکن مستحب آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر نہیں بھی کیا تو آپ ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ جیسے سنت غیر موقدہ ظہر اور عصر کی سنتیں، اور جمعے کی جو سنتیں ہیں 4 موقدہ ہے یا 2 مؤکدہ ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ پہلی 4 سنتیں موقدہ ہیں یا غیر موقدہ، آخری جو 4 سنتیں موقدہ ہیں یا غیر موقدہ۔ علماء فرماتے ہیں سب کو مؤکدہ کر کے پڑھو، سر کو مؤکدہ کر کے پڑھو۔ غیر موقدہ اور موقدہ میں فرق یہ ہے کہ غیر موقدہ تیسری رکعت 2 رکعتوں کے بعد تحیات پوری پڑھنی پڑتی ہے، اور تیسری رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ یہ غیر موقدہ کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس کو موقدہ کر کے پڑھ دیا جائے، 4 رکعتوں میں کوئی صورت ملا دی جائے، جس طرح سب کو معلوم ہے چونکہ نماز پڑھتے ہیں، آپ کہیں گے ہمیں پتہ بھی ہے پھر بھی استاد یہ ہمیں بتاتے ہیں غانی صاحب، ہاں، لیکن اگر 10 بندے ہو سکتے ہیں کہ پتہ نہ ہو کسی بچے کو، تو یہ چیزیں بعض بات دہرانی چاہیے تاکہ ہمیں یہ مسائل سے بھی پتہ۔ میں تقریر کرتا ہوں جنازے پر بھی، پروگرام پر بھی، رات کو آستانہ علیہ بار حق شریف میں بھی تقریر تھی، تو میں نے 3 منٹ میں مسئلے بھی بہت سارے بتا دیے اور جو مقصد تھا آنے کا وہ بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حافظ صالحین صاحب کہتے ہیں کہ علامہ غانی صاحب نے جس طرح بیان کیا، اگر اس طرح بیان اگر علماء کرام کریں تو یہ ہم تو 20 علماء کرام کو یہاں ٹائم دے سکتے ہیں۔ میں نے 3 منٹ دیے۔